بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں کوئی اور آپ سے پوچھے کہ کیا آپ جیتنا چاہتے ہیں، ہم ایک سیکنڈ کا انتظار کیے بغیر ہم کہیں گے جی ہاں، کیوں نہیں، آئی وانٹ ٹو ون۔ میں جیتنا چاہتا ہوں، میں جیتنا چاہتی ہوں۔ ایوری باڈی وانٹس ٹو بیکم اے ونر، انسان کی نیچر ہے۔ اور اس وننگ پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور لوگوں کی ایک بڑی اکثریت وہ ہے کہ جو اس کامیابی کے لیے، کامیاب ہونے والوں کی ایک بڑی اکثریت بڑی قربانیاں دے کے کامیاب ہوتی ہے، بڑی قربانیاں دے کر، بہت ساری سیکریفائسز رینڈر کر کے کامیاب ہوتی ہے۔ اور اس میں سے کچھ سیکریفائسز تو وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کرنی ہی چاہیے، جو انسان کو کرنی ہی چاہیے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا پڑے گا، کچھ اچیو کرنے کے لیے کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کو نہیں دینی چاہیے۔ مثلاً یہ کہ ایک انسان جو ہے زیادہ کامیاب ہونے کے لیے، زیادہ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، زیادہ بڑا سوشل سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، اگر ایک انسان اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا، بوڑھے والدین کو ٹائم نہیں دیتا، بڑے جوان ہوتے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، بیگم کو ٹائم نہیں دیتا، تو ایک انسان کو بڑی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے؟ جی ہاں۔ اور لوگ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے، وقت پہ سو جائیں، وقت پہ جاگ جائیں، تھوڑا واک کے لیے ٹائم نکال لیں، یہ قربانی بھی کرتے ہیں اور لیٹر آن پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنی صحت کے اعتبار سے اگر صحت کو قربان کرتے رہے، نگلیکٹ کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے، فیملی کو نظر انداز کرتے رہے، جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے لوگ تو اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے، اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کرنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر اخلاقی اعتبار سے بھی قربانیاں جو کہ نہیں دینی چاہیے وہ بھی دیتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں، میں جس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے ایک انسان، میٹیریلسٹ انسان جو ہے، ایک مادہ پرست انسان جو ہے، وہ کچھ دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ does a lot which she should not have been doing۔ اتنی بڑی قربانیاں کر کے، صحت کو نگلیکٹ کر کے، فیملی کو نگلیکٹ کر کے، اور اخلاقیات کو نگلیکٹ کر کے، اگر ایک انسان کچھ کامیابی حاصل کر بھی لیتا ہے تو what is the use؟ اگر ایک انسان کو آگے چل کے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے، فیئر اور انفیئر کی نہیں ہے، درست اور غلط کی تمیز نہیں ہے، تو ایسی کامیابی جو ہے
اس کی انسان نے اتنی بڑی قیمت چکائی کہ کامیابی اٹ سیلف کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑی قربانی اس انسان نے ادا کی، قیمت اس نے چکائی۔ ایسی کامیابی کا کیا فائدہ؟ پھر کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کریئر کے اندر، اپنے پروفیشن کے اندر اتنا مقام نہیں بنا پاتے، بہت تھوڑا مقام ان کی نسبت بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، مطلب فیملی کے ساتھ تعلقات جو ہے، کوآرڈینیشن، انڈرسٹینڈنگ جو ہے، سنکرونائزیشن جو ہے، یہ رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق بناتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے کوئی اس طرح کا ان ایتھیکل کام بھی نہیں کرتے، اور کبھی غلطی سے ہو جائے تو اس کی بہت ریپنٹنس اور ریگریٹ کرتے اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی کرپشن بھی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے گا، ایک طرف یہ انسان ہے اور دوسری طرف وہ انسان ہے کہ جس نے کامیابی کے لیے سب کچھ کیا، اور اس کے پاس میٹیریلی، مادی اعتبار سے بہت کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے ایک انسان جو ہے، اور اپنی ضمیر کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ایک انسان جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ انسان جو انسان دنیا کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، آپ کہیں گے کہ میں پاکستان کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بہت ہی کم لوگوں کے ذہنوں کے اندر آئے گی، اور لوگوں کی، افراد کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے جہاں تک پہنچ گیا ہے، جس ڈگر پر آ گیا ہے، اور جس طرح کے لوگ یہاں پہ تھرائیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح کے لوگ یہاں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کس نیچر اور طبیعت کے انسان ہیں، کس طرح کا ضمیر وہ انسان رکھتے ہیں۔ اگر ایک انسان جو ہے پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی ایسی چیز قربان نہ کرنا چاہے، اپنی پروفیشنل سکسیس کے لیے اپنی ہیلتھ کو قربان نہ کرے، اس کو پراپر ٹائم دینے کی کوشش کرے، اپنی فیملی کو قربان نہ کرے، اس کو پراپر ٹائم دینے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کو قائم رکھنے اور بہتر بنانے کی کوشش میں رہے، ویلیوز کو، یہ بھی اللہ رب العزت سے تعلق کی بنیاد پہ ہی ہے، اقدار کا خیال رکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انسان جو ہے بظاہر اس کے پاس مادی اعتبار سے بہت کم ہی ہو، لیکن اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کی تیاری یہ انسان ساتھ ساتھ کر رہا ہے، اپنے ضمیر کے اندر، اپنی ضمیر کی عدالت کے اندر، اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر پیش ہونے کے لیے تیار رہے، اپنے آپ سے نہ بھاگے، ہر وقت لوگوں کے ساتھ رہنے کی اس کو نہ ہو کہ میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو پریشان کرنے والے خیالات سے بچوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے بظاہر ناکام ہی کیوں نہ رہے، لیکن در حقیقت
اس انسان نے نام نہاد کامیابی سے بچنے کے لیے نام نہاد کامیابی کو قربان تو کیا، لیکن اپنی اقدار کی قربانی نہیں دی۔ یہ انسان کامیاب ٹھہرا، اور اس انسان نے بظاہر ہار کے بھی جیتا۔ اور جو پہلی کیٹیگری ہے جس پہ ہم نے بات کی، اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں انہوں نے جیت کے بھی ہارا۔ اب آپ یہ سوچئے گا، مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں جیت کر بھی ہارنا ہے یا ہمیں ہار کے بھی جیتنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایک انسان ایوریج بھی رہے، میڈیوکر ہی بن جائے، بہت بڑی دنیاوی کامیابی کی بجائے ایک انسان اپنی ایوریج اور اوسط پرفارمنس کے اوپر بھی راضی ہو جائے اور قناعت کر لے، لیکن دیگر چیزوں کو برقرار رکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے۔ یہ ناکامی قطعاً بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ناکامی کہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناکامی کے اندر کامیابی سے بڑا فائدہ ہے۔ نام نہاد کامیابی پاکستان کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، اور یہ دنیا جو ہے، دنیا انتہائی مختصر اور انتہائی قلیل ہے، لیکن ایک زندگی کہ جس کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی، وہ نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے۔ اور یہ لوگ انشاءاللہ یہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد پچھتاوے کا اور ریگریٹ کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی اور اطمینان کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم سرخرو ہو گئے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ناکام ہونے سے نہ بچایا۔ ناکام کون ہوتا ہے؟ کہ جس انسان کو ایک ٹیسٹ کے اندر ڈالا جائے، ایک ایگزامینیشن کے اندر ڈالا جائے، اور وہاں پر وہ اس ایگزامینیشن کے اندر ناکام اور فیل ہو جائے۔ آج جس ایگزامینیشن کے اندر آج میں اور آپ ایک ایگزامینیشن کے اندر ہیں، ایک امتحان اور ایک ٹرائل کے اندر ہیں، اور اس امتحان اور ٹرائل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی ویلیوز کا دھیان رکھتے ہیں، اگر ہم جائز اور ناجائز کی تمیز کرتے ہیں، اگر ہم ناجائز کو ریجیکٹ اور جائز کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ بہت کم ہی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل کامیابی ہے۔ اور یہ بظاہر ناکامی ہی صحیح، لیکن حقیقت کے اندر یہ ایک کامیابی ہے، اور ایک ریئل اور ایک سالڈ کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے، ایک انسان دنیاوی اور دنیا کے لوگوں کے سامنے، آج کل کے پاکستانی معاشرے کے سامنے، اگر وہ بظاہر جیتا ہوا ہے، لیکن جیت کے اندر بھی اس کی ہار ہے اور اس کی کامیابی نہیں ہے، بالکل بھی اور بالکل بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔